بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آرمی پبلک جونیئر اسکول ملتان کی جانب سے جماعت سوم کے عربی کے لیسن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا نام جویریہ سلیم ہے۔ یہ آپ کے 9ویں ہفتے کی اسائنمنٹ ہے۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا عنوان ہے عربی حروف تہجی، تکبیر اور ثنا کی دہرائی۔ سب سے پہلے ہم مقاصد تدریس دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہم عربی حروف تہجی کی درست مخارج کے ساتھ ادائیگی کریں گے، تکبیر اور ثنا کی دہرائی کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ سب جماعت دوم میں عربی حروف تہجی پڑھ چکے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ عربی حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ تمام حروف کی آوازیں الگ الگ ہیں اور شکلیں بھی مختلف ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم درست مخارج کے ساتھ حروف تہجی کی ادائیگی کا طریقہ سیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، مخارج مخرج کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ اس لیے عربی حروف تہجی کے نکلنے یا ادا ہونے کے مقام کو مخرج کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، درست مخارج کے بغیر عربی کی صحیح ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ آئیے اب ہم درست مخارج کے ساتھ عربی حروف تہجی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، سا، جیم، ح، خ، دال، زال، را، ظ، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یا۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ میں نے آپ سب کو ابھی بتایا ہے کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں اور وہ 5 ہیں۔ نمبر 1، الحلق، حلق، اللسان، زبان، الشفتان، ہونٹ، الجوف، منہ کا خلا، الخیشوم، ناک۔ اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہے الحلق، وہ حروف جن کی ادائیگی حلق سے ہوتی ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں۔ نمبر 1، اقصی حلق، یعنی سینے کی طرف والا حصہ یا حلق کا آخری حصہ۔ اس حصے سے 2 حروف کی ادائیگی ہوگی، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا۔ مخرج نمبر 2 ہے وسط الحلق، وسط الحلق، یعنی حلق کا درمیانی حصہ، ہا، عین، ہا، عین۔ ادنی حلق، حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، خ، غین، خ، غین۔ مخرج نمبر 4، قاف۔ اسٹوڈنٹس، زبان کی جڑ جب نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں، قاف۔ نمبر 5 ہے کیف۔ زبان کی جڑ جب سخت تالو سے لگے تو اس سے کاف ادا ہوگا۔ میرے ساتھ پڑھیں، کیف۔ مخرج نمبر 6 ہے جیم، شین، یا۔ وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم، شین، یا ادا ہوتے ہیں۔ نمبر 7 ہے ضاد، ضاد۔ اسٹوڈنٹس، زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ پڑھیں، ضاد۔ لام۔ اسٹوڈنٹس، زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر دانتوں کے مسوڑوں سے لگے اس سے لام ادا ہوتا ہے، لام، لام۔
نمبر 9 ہے نون. اسٹوڈینٹس، جب زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو اس سے نون ادا ہوتا ہے. نون نون. را را. زبان کے کنارے کی پشت جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے اس سے را ادا ہوگا. را را. نمبر 11 ہے تا دال تو. اسٹوڈینٹس، زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، 2 دانتوں کی جڑ سے لگے اس سے تا دال تو ادا ہوگا. تو تو. مخرج نمبر 12 زال سا زو. زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے اس سے زال سا زو ادا ہوتے ہیں. نمبر 13 ہے زا سین صاد. اسٹوڈینٹس، جب زبان کی نوک سے اوپر نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملیں اس سے زا سین صاد ادا ہوتے ہیں. زا سین صاد. فا فا. اوپر والے 2 دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ جب آپس میں ملیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فا ادا ہوگا. فا. میرے ساتھ پڑھیں. فا. نمبر 15 ہے واو. ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوگا. پڑھیں. واو. میم. میم. بند ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا. میم. با. بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوگا. با با. الجوف. منہ کا خالی حصہ. الف واو یا. اسٹوڈینٹس، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہیں؟ الف واو یا. اسٹوڈینٹس، یہ تھے ہمارے عربی حروف تہجی کے مخارج. مجھے امید ہے آپ سب کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے. آئیے اسٹوڈینٹس، اب ہم تکبیر تحریمہ پڑھ لیتے ہیں. اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ سے مراد نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہنا ہے. تکبیر تحریمہ سے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں سب سے بڑا واحد و یکتا ہے. اسٹوڈینٹس، ہم اللہ اکبر کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھاتے ہیں. یعنی دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی بڑائی سے، دنیا کے لوگوں کی بڑائی سے دستبرداری کا اعلان کرتا یا کرتی ہوں. اس لیے ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ سے دنیا میں کوئی بڑا نہیں. جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو اس کے معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اسٹوڈینٹس، تکبیر تحریمہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے نیت کرتے ہیں اور مردوں کے لیے ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ ادا کرنے کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں. اسٹوڈینٹس، اب تکبیر تحریمہ کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد ہم ثنا کے لیے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور ثنا پڑھتے ہیں. ثنا کے معنی تعریف ہے، اس لیے ثنا میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم. اے اللہ تیری ذات پاک ہے.
یعنی اے اللہ تو ہر عیب، ہر شرک، ہر کمزوری سے پاک ہے، اور اگر کوئی کمزوری یا نقص ہے تو وہ میرے اندر ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، اور خوبیوں والی ذات ہے، یعنی سب تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں کہ ہر قسم کی خوبی اور کمال اللہ ہی میں پایا جاتا ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور تیرا نام برکت والا ہے یا مبارک ہے۔ تیرا نام بہت برکت والا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نام میں برکت رکھی ہے کہ جب بھی تیرا نام کسی کام میں کے شروع میں لیا جائے تو اس کا انجام کس پر ہوگا؟ برکت پر ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ کیوں پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اللہ کا نام برکت والا ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری شان اونچی ہے۔ اسٹوڈنٹس، اللہ ہی اعلیٰ و عرفہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اعلیٰ و عرفہ نہیں۔ اے اللہ، جو لوگ تیری شان میں شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تو ان سے کہیں زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے، اور تو تمام عیبوں اور کمیوں سے پاک ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی تیرے سوا اس دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی واحد و یکتا ہے اپنی صفات اور کمالات میں۔ آئیے اسٹوڈنٹس، اب ہم ثنا کو تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم عربی حروف تہجی، تکبیر اور ثنا کے بارے میں حاصل کی گئی معلومات کا اعادہ کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، عربی حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے جس کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، اس لیے عربی حروف تہجی کے نکلنے یا ادا ہونے کے مقام کو مخرج کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، دوسرے نمبر پر ہے تکبیر، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اپنی نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کرتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ سے مراد ہم اپنی نماز کے آغاز میں اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسٹوڈنٹس، تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد ہم ثنا کے لیے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا کے معنی تعریف ہیں، اس لیے ثنا میں ہم اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اب ہم چند سوالات کے ذریعے آپ کے فہم کا جائزہ لیں گے۔ سوال نمبر 1، عربی حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ اسٹوڈنٹس، عربی حروف تہجی کی تعداد 29 ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اسٹوڈنٹس، اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ سوال نمبر 3، ثنا کا کیا مطلب ہے؟ اسٹوڈنٹس، ثنا کا مطلب تعریف ہے، اس لیے ہم ثنا میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ شکریہ، السلام علیکم۔